بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حج کا سفر آرزوؤں، مرادوں اور تمناؤں کا سفر ہے۔ ایک لمبا سفر ہے۔ انسان لاکھوں روپیہ خرچ کر کے کعبۃ اللہ پہنچتا ہے اور حج کی اس عبادت کو انجام دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی دل میں یہ آرزو ہوتی ہے، یہ تمنا ہوتی ہے کہ اس کا یہ سفر آسان بھی ہو اور مقبول بھی ہو جائے، اللہ رب العزت اس کی اس عبادت کو قبول کر لے۔ تو حج کے اس سفر سے پہلے ان اعمال کا جاننا ضروری ہے جن کی وجہ سے حج کا یہ سفر مقبول ہو سکتا ہے۔ حج سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کون سی تیاری کرنی چاہیے؟ ظاہری تیاریاں تو ہو رہی ہیں، لگیج کا انتظام ہو رہا ہے، سامان ہم نے ساتھ رکھ لیا گئے اور سوٹ کیس گئے اور مختلف چیزوں کا ہم نے انتظام کر لیا، یہ ظاہری تیاری۔ لیکن ایک ہے روحانی تیاری، مینٹلی تیاری، تاکہ یہ ہمارا حج کا سفر مقبول ہو جائے۔ تو اپنے حج کے سفر کو مقبول بنانے کے لیے روحانی تیاری کیا کرنی چاہیے، اس سلسلے میں 6 باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات جو حج کے سفر کو مقبول بنا سکتی ہے، حج کی اس عبادت سے پہلے ہمیں جو سب سے پہلی تیاری کرنی ہے وہ ہے اپنی نیت کی اصلاح کر لینا۔ یعنی ہمارا یہ حج کا سفر کسی کو دکھانے کے لیے، نام و نمود کے لیے، ریا اور شہرت کے لیے، اپنے نام کے ساتھ حاجی لگانے کے لیے، یا پھر سیر سپاٹے یا تفریح اور پکنک کے لیے نہیں ہے۔ ہمارا یہ حج کا سفر خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نیت کی اصلاح کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی عمل نیت کے بغیر درست نہیں ہو سکتا۔ ہماری نیت ہوگی صرف اللہ کو راضی کرنے کی تو وہ حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ پہلا کام۔ دوسرا کام ہے گناہوں سے توبہ کرنا۔ ایک بہت بڑے مقدس اور پاکیزہ دربار میں ہماری حاضری ہو رہی، اگر وہاں بھی ہم گناہوں کی اور نافرمانیوں کی غلاظت، نجاست اور گندگی لے کے جائیں گے تو پھر حج کا یہ سفر مقبول کیسے ہوگا؟ اس لیے حج کے سفر میں نکلنے سے پہلے توبہ کر لیں۔ یہ نہیں سوچنا کہ چلو وہاں جا کے توبہ کریں گے، وہاں جا کے معافی مانگ لیں گے، وہاں جا کے رو لیں گے، دعا کر لیں گے، نہیں۔ حج کے سفر سے پہلے گناہوں سے توبہ کر لینا، اللہ کے حضور خوب رونا، گڑ گڑانا، اپنی بخشش کروا لینا، تاکہ جب ہم وہاں پہنچیں اس پاک دربار میں تو ہمارا دل بھی بالکل پاکیزہ رہے۔ دوسرا کام۔ اور تیسرا کام ہے حقوق کی ادائیگی۔ حقوق کا مطلب 2 چیزیں ہیں، ایک اللہ کے حقوق ہیں، یعنی نمازیں ہم نے چھوڑ رکھی ہیں، روزے ہم نے چھوڑ رکھے ہیں، یا زکوٰۃ ہم نے ادا نہیں کی ہے، یہ حقوق اللہ ہے۔ تو حقوق اللہ کو ادا کر دینا، چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا کر لینا، چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کر لینا، زکوٰۃ ہمارے اوپر باقی ہے تو وہ حق جو اللہ کا ہے وہ ادا کر دیں۔ اور دوسرے نمبر پر بندوں کے حقوق بھی ادا کرنا۔ کسی کا قرض ہمارے اوپر گئے، میراث کا مال دبایا ہوا گئے، کسی کا مال ہم نے چرایا گئے، اور ایسے ہی کوئی بھی دوسرا حق بندوں کا ہے، ہم نے کسی کو ستایا گئے، کسی کا دل دکھایا گئے، کسی کو تکلیف دی گئے، تو پھر ان حقوق کو ادا کرنا، قرض لیا گئے پیسے واپس کر دینا، میراث کا مال ہمارے پاس ہے وہ واپس کر دینا، جو بھی بندوں کا حقوق، بندوں کا حق ہے اس حق کو ادا کرنا۔ جن کو ہم نے ستایا گئے، دل دکھایا گئے، ان سے معافی مانگ لینا، یہ تیسرا کام ہے۔ حقوق کی ادائیگی، سارے حقوق سے ہم بری ہو کر، بالکل پاک صاف ہو کر اللہ کے دربار میں پہنچیں گے۔ اور چوتھا جو کام ہے والدین اور فیملی سے اجازت لینا یا ان کو اطلاع دینا۔ والدین
بہت ان کی جو دعائیں ہیں اور ان کا جو سایہ ہے وہ ہمارے لیے بہت کام آتا ہے. والدین کو ہماری ضرورت پڑ سکتی ہے اور والدین کو ادھر خدمت کی ضرورت ہے اور ادھر ہم نے بغیر اجازت یہ سفر کر لیا, ان کو اطلاع نہیں دی تو ان کو دشواریاں پیش آئیں, ان کو مشکلات پیش آئیں. اس لیے اپنے والدین سے اجازت لینا, ان سے دعائیں لینا اور ہماری جو اپنی فیملی ہے ان کو اطلاع دینا, ان کا پورا خرچ دینا تاکہ ہمارے واپس آنے تک ان کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے, ان کو پریشان ہونا نہ پڑے. تو اپنے والدین سے اور اپنی فیملی سے اجازت لینا یا ان کو اطلاع دینا, یہ چوتھا کام. اور پانچواں کام ہے کسی تجربے کار شخص سے مشورہ. ایک نئی جگہ جا رہے ہیں, نیا سفر ہے, بڑا سفر ہے, مشقتوں سے بھرا ہوا یہ سفر ہے, تو اگر ہم کسی تجربے کار شخص سے معلومات حاصل کر لیں گے جو بار بار وہاں جا کے آتا ہے, جس کو اس سفر کی نالج ہے, معلومات ہے, اس سے معلومات حاصل کریں گے, اس سے ہم انکوائری کر لیں گے, اس سے تفصیلات پوچھ لیں گے کہ سفر میں کن چیزوں کی ضرورت ہے, کون سی چیزیں ساتھ رکھنی ہیں, ایئرپورٹ پہ کیا پابندیاں ہیں اور وہاں جانے کے بعد ہمیں کیسے قیام کرنا گے, ہوٹلوں میں کھانے پینے کا انتظام کیا رہتا گے, حج کمیٹی سے جانا زیادہ بہتر ہے یا کسی پرائیویٹ گروپ سے جانا زیادہ اچھا ہے, ہمارے اس بجٹ میں کس گروپ سے یہ سفر ہو سکتا ہے. یہ ساری تفصیلات اگر ہم معلوم کر کے نکلیں گے, تجربے کار شخص سے پوچھ لیں گے اور اچھی طریقے سے ہم تفصیلات معلوم کریں گے تو ہمارا یہ سفر آسان ہو جائے گا, عبادات کی ادائیگی میں آسانی ہوگی اور وہ عبادتیں پھر مقبول بھی بنیں گی. یہ پانچواں کام. اور چھٹا سب سے اہم کام ہے حج کے مسائل کو سیکھنا. کوئی بھی عمل علم کے بغیر نامکمل رہتا ہے, علم کے بغیر قبولگی نہیں ہوتا. جب اس عمل کے بارے میں ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ کیسے اس کو ادا کرنا ہے تو پھر وہ قبول بھی نہیں ہوگا. اس لیے حج کے تمام مناسک کے بارے میں, حج کے تمام اعمال کے بارے میں آپ کسی سے جان لیں, کسی کتاب میں ان تفصیلات کو پڑھ لیں, ویڈیوز کو دیکھیں, کسی ایک کیمپ میں شرکت کر کے ایک مرتبہ کتاب پڑھ کے مطمئن نہ ہو جائیں. یہ سفر زندگی میں پہلی یا دوسری مرتبہ ہو رہا ہے اور ہم کئی سال کے بعد یہ سفر کر رہے ہیں یا پہلی بار یہ سفر کر رہے ہیں, تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اچھے جاننے والے بھی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں. اس لیے بار بار ان مسائل کی اسٹڈی کرنا, پڑھنا, مطالعہ کرنا, بار بار ان ویڈیوز کو سننا, بار بار ان مسائل کو سیکھنے کی کوشش کرنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بار بار ارشاد فرمایا, خذوا عنی مناسککم, حج کے طریقے مجھ سے سیکھو, حج کے افعال اور اعمال, حج کے مناسک مجھ سے سیکھ لو. تو ہم بھی حج کو جا رہے ہیں, جانے سے پہلے وہاں جا کے دیکھا دیکھی کرنے کے بجائے یہاں سے اچھی طریقے سے معلومات حاصل کر کے جانا, اچھی طریقے سے تمام مسائل کو جان لینا, حج کے کیمپس میں شرکت کرنا, ویڈیوز کو دیکھنا, جانے والوں سے مسائل معلوم کر لینا. یہ وہ 6 چیزیں ہیں جن سے ہمارا سفر بہت آسان بھی ہو جائے گا, مقبول بھی ہو جائے گا. پہلے نمبر پر نیت کی اصلاح, دوسرے نمبر پر گناہوں سے توبہ, تیسرے نمبر پر حقوق کی ادائیگی, چوتھے نمبر پر والدین اور فیملی سے اجازت لینا یا ان کو اطلاع دینا اور ایسے ہی ان کا خرچ ادا کرنا, پانچویں نمبر پر کسی تجربے کار شخص سے مشورہ کر لینا, پوچھ لینا, اور چھٹے نمبر پر حج کے مسائل کو سیکھ لینا. ان 6 باتوں کا خیال رکھ کے حج کا یہ سفر کریے اور دیکھیے کہ حج کا یہ جو عمل ہے, حج کی یہ عبادت جو ہے, اس میں کتنا مزہ آتا ہے اور انشاءاللہ اللہ پاک اس کو قبول بھی فرمائیں گے.